اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مغربی دنیا میں قرآن شریف کو جلاتے ہیں تو وہ جلانے کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو جلاتا ہے اس کے دل میں اس بات کا 1% بھی ایمان نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ اس کو بالکل ایک غلط کلام سمجھتا ہے اور اس وجہ سے اس کو جلاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نقطہ اللہ کے فضل سے مل جائے کہ جس سے کرسچن یہودی سب مجبور ہو جائے یہ سوچنے پہ کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، یا کم از کم اتنا سوچے کہ اللہ کا کلام یہ ہو سکتا ہے، تو پھر بھی قرآن کو جلانے کا منصوبہ سب بیکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی غفلت ہے کہ اتنا خوبصورت پوائنٹ ہونے کے باوجود ہم نے اس کے پر محنت نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ بات پھیل رہا ہے، اور اگر ہم سب مسلمان لوگ اس کو اچھے سے دنیا بھر میں پھیلا دیں گے تو جو غلط منصوبہ ہوتا ہے قرآن جلانے ولانے کا وہ ختم ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ مسلمان بنیں گے۔ اس مضمون کو پڑھ کر امریکہ میں ایک بیپٹسٹ کرسچن مسلمان بن گیا تھا، بہت سارے کرسچن بھی اس کو بمبارڈ بولتے ہیں۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب لکھا ہے کہ فرعون پیچھا کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو سمندر 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار چلے گئے، فرعون پیچھا کرتے وایا لشکر کے ساتھ وہ ڈوب گیا، اور فرعون اور لشکر پورے ڈوب گئے، ایک شخص بھی باقی نہیں رہا۔ یہ بائبل کی کلیئر آیت ہے کہ سارے مر گئے۔ اب بات یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن شریف میں آتا ہے فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ فرعون جو ڈوبا تھا اس کا لاش محفوظ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وہ فرعون ایمان لایا تھا ڈوبنے کے وقت، تو اللہ نے بولا زندگی گزارا شرارت کرتے ہوئے، تو اب تمہارے لاش کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ آنے والوں نسلوں کے لیے تم نشانی بنو۔ تو یہ بات قرآن کا تو بہت کلیئر نشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ تورات بھی اس معجزے میں آدھا معجزہ تورات میں، آدھا معجزہ قرآن میں۔ قرآن میں یہ معجزہ ہے کہ فرعون کا لاش محفوظ کیا گیا، سمندر ڈیوائیڈ ہوا، اور تورات میں یہ معجزہ ہے کہ جب سمندر ڈیوائیڈ ہوا تو اس 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے، تو انہوں نے وصیت کیا کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو، اور جب تم کو مصر سے نجات ملے گا تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو ان کے لاش کو مسالہ وسالہ کے ساتھ لگا کے تابوت میں رکھے اور دفن نہیں کیا، اور مصر میں 400 سال پڑا رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے فرعون سے، مصر سے جا رہے تھے، تو سمندر 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے تابوت کو، جس میں 400 سال پرانا لاش رکھا ہوا تھا، اس کو اندھا دے کے سمندر کے اس پار لے گیا۔ تو یہ بہت خوبصورت کہانی ہے تورات اور قرآن کا، کہ تورات میں ایک ہی لاش محفوظ کیا گیا ہے لمبے عرصے کے لیے، 400 سال کے لیے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور قرآن میں ایک ہی لاش محفوظ ہے، وہ فرعون کا ہے، جس کے ڈوبنے کے بعد 2000 سال بعد قرآن نے اناؤنس کیا کہ محفوظ ہے، اور 1300 سال بعد اس کے لاش کو دنیا کو دکھایا۔ 1898 میں یہ شناخت ہوا، دریافت ہوا، شناخت ہوا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایک ہی لاش ہے تورات میں یوسف علیہ السلام کا جو محفوظ کیا گیا، اور قرآن میں فرعون کا لاش جو محفوظ کیا گیا۔ یہ دونوں لاشیں 400 سال کے فرق سے تھی، لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت یوسف علیہ السلام کا لاش اور اس معجزاتی راستے پر موجود تھا، سمندر کے معجزاتی راستے پر، اور اسی وقت اسی جگہ فرعون بھی ڈوبا اور اس کا لاش محفوظ کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ تورات اور قرآن کا بہت ایک گہرا کنیکشن ہے، اور اس گہرے کنیکشن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں کلام ایک ہی اللہ کے ہیں، کہ اس میں آدھا معجزہ ادھر ہے، آدھا معجزہ ادھر ہے۔ تو یہ آپ اچھے سے اس کو پھیلائیے، اس سے نہ صرف قرآن جلنے سے بچے گا بلکہ قرآن بہت سارے کرسچنوں کے اور یہودیوں کے دل میں جا کے بسنا شروع کرے گا، اور دنیا میں ایک اچھا فضا قائم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت پوائنٹ آپ کو سناتے ہیں کہ
دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے، جو رسول ایسے گزرے جو قدرت لوارث کیا گیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رکھا گیا، وہ محل پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں رکھا گیا اور وہ بھی محل پہنچ گیا. تو یہ بات دونوں صحیح ہے کہ فرعون کے ڈر سے تھا اور سوتیلے بھائیوں کے حسد کا تھا. لیکن اس میں ایک اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور 400 سال بعد جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے اس پار لے گیا. یہ بہت خوبصورت معجزہ ہے. ایسا مثال اور دنیا میں شاید ہی کہیں ملتا ہو کہ جس کو کنویں میں ڈالا وہ تابوت کے اندر، جس کو دریا میں ڈالا وہ تابوت کو کاندھا دے رہا ہو، اور 2 پانی کی دیواروں کے درمیان ایک معجزاتی راستے سے سمندر کے اس پار جا رہا ہو. تو ایک اور خوبصورت نقطہ آپ کو سنا دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے، یہ وہ معجزہ جو زندہ لوگ دیکھے تھے اور ہم لوگ سنتے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی سانپ بنا تھا، یہ جو لوگ موجود تھے دیکھے تھے، ہم لوگ صرف سنے. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیے اور پتہ نہیں مریضوں کو شفا دی، ان کے ذریعے آیا. تو یہ جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے دیکھے تھے، ہم لوگ سنے ہیں. لیکن یہ جو فرعون کا معجزہ اور یوسف علیہ السلام کا معجزہ کمبائنڈ مشترکہ معجزہ ہے، یہ پچھلے کے لوگوں نے سنا تھا اور موجودہ دور کے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل الٹا ہے. تو اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. نقطے تو بہت ہیں اس میں، لیکن آپ کو پسند آئے گا تو فیس بک میں وزٹ کریے گا جو گاڑی کے اوپر ایڈریس میں دیا ہوا ہے. یوٹیوب میں بھی جائیے گا، بہت سارے مضامین اس پہ رکھے ہوئے ہیں. ان سب کو دیکھیے گا، لطف اندوز ہوئیے گا، اور میرے کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کتنا منٹ ہو گیا ہوگا؟